بسم اللہ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورۃ الرحمن، اس کے متعلق فرمایا گیا کہ الرحمن عروس القرآن، یہ قرآن مجید کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ حسین و جمیل سورہ مبارکہ ہے اپنی صوتی آہنگ اور جو ملکوتی غنا ہے قرآن مجید کا، اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ بہت حسین ترین صورت ہے، اور اس کا جوڑا بنے گی سورۃ الواقعہ جو اس کے بعد آئے گی۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر کل 3 رکوعات ہیں اور 78 آیات ہیں، اور نوٹ کیجئے کہ ایک آیا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کل 31 مرتبہ آئے گی۔ تو 78 آیات میں سے 31 آیات تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ترجیعی آیات لوٹ لوٹ کر آنے والی۔ اسی سے ملتی جلتی ہم نے دیکھا تھا سورۃ القمر کے اندر 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ترجیعی آیات 8 بار سورۃ الشعراء کے اندر جو ہم دیکھ کر آئے ہیں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ آیات ہم وہاں پر دیکھ کر آئے۔ پھر سورۃ المرسلات میں جائیں گے تو ترجیعی آیات پھر آئیں گی، ویل یومئذ للمکذبین ویل یومئذ للمکذبین۔ تو یہ اس اعتبار سے آپ یوں کہہ لیجیے کہ سورہ مبارکہ کے اندر بار بار آپ کو ملے گا۔ پھر نسبت زوجیت نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ ان دونوں کے مضامین آپس میں مرر امیج کی مانند ہیں، یعنی کہ جو مضامین سورۃ الرحمن کی ابتدا میں آئے ہیں وہ سورۃ الواقعہ کے اختتام پر آئیں گے، یعنی کہ قرآن کی عظمت اور اس کی جو بھی بڑائی ہے، کبریائی ہے، اس کا بیان سورۃ الرحمن کے ابتدا میں آ رہا ہے۔ سورۃ الواقعہ کے اندر یہ مضمون آپ کو بالکل اختتام پر جا کر ملے گا۔ پھر یہ کہ سورۃ الواقعہ کے اندر کچھ اور اضافی مضمون بھی ہے جو سورۃ الرحمن میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر اس کے بعد آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے قرآن کی عظمت کا بیان آپ کو اس سورت کے اختتام پر، یہاں پر قرآن کی عظمت کا بیان سورت کے ابتدا میں آ جائے گا۔ پھر یہ کہ سورۃ الرحمن کے اندر اہل جہنم کا تذکرہ پہلے ہے، اور اس کے بعد پھر اہل جنت کا تذکرہ، پھر 2 قسم کے جنتی ہیں ان کا بیان، یعنی کہ 2 جنتوں کا بیان یا 2 قسم کے جنتیوں کا بیان اس کے بعد میں۔ سورۃ الواقعہ میں اس کی ترتیب مختلف ہے، بلکہ الٹ ہے۔ سورۃ الواقعہ کے اندر ابتدا میں پہلے تذکرہ ہے 2 کامیاب ترین گروہوں کا جو اہل جنت ہیں، اس میں اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اہل جہنم کا بیان ہے۔ پھر یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو سورۃ الرحمن ہے یہ اس اعتبار سے بھی ایک منفرد سورہ مبارکہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو جنوں اور انسانوں کے ساتھ براہ راست علیحدہ علیحدہ خطاب تثنیہ کے صیغے کے اندر آپ کو ملے گا۔ اور پھر اس کے اندر یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ یہ صورتیں ایسی ہیں کہ نہ نبوت کا تذکرہ اس کے اندر، نہ رسالت کا تذکرہ اور نہ وحی کا تذکرہ، اس اعتبار سے یہ مضامین آپ کو ان 2 صورتوں میں نہیں ملیں گے۔ یہاں پہ یعنی کہ کچھ نئے ہی مضامین ہیں، جس طرح کہ مکی صورتوں میں کچھ مضامین ہوتے ہیں جس میں اللہ کی صنائی ہے، اس کی خلاقی، اس کی قدرت، اس کا بیان بھی سورۃ الرحمن کے اندر آپ کو ملے گا۔ اور باقی یہ کہ جنات کے ساتھ بھی براہ راست جو ہے وہ کلام یہاں پر ہوگا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جنات کی تخلیق جو ہے وہ روح اس کے اندر جنات کے اندر نہیں ہے، وہ تو آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا جو رسول انسانوں میں آتے رہے وہ جنات کے رسول بھی ہیں، لہذا یہ روح جو ہے وہ انسانوں کے اندر چونکہ پھونکی گئی ہے تو اس کا ریسیپینٹ روح جو وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے اس کو ریسیو کرنے والی شے روح ہے، تو وہی جو نازل ہوتی ہے وہ روح کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تو اس طرح اسی اعتبار سے جنات کے لیے بھی یہی کلام ہے، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ اسی انداز میں خطاب چلے گا، اور جنات کے ساتھ بھی ایک طویل خطاب آپ کو ملے گا جیسے انسانوں کے ساتھ ہے،
تو تثنیہ کا صیغہ چلے گا، فبأي آلاء ربكما تكذبان میں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، جنات سے بھی اور انسانوں سے دونوں سے خطاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ ابتدائی 4 آیات ہیں اور کل 3 جملے ہیں۔ کہنے کو آیات 4 ہیں لیکن جو پہلی مبتدا ہے وہ الرحمن ہے، لیکن اس کی خبر علم القرآن، تو الرحمن علم القرآن یہ ایک جملہ مکمل ہوا، پھر خلق الانسان دوسرا جملہ، اور علمہ البیان یہ تیسرا جملہ۔ یہ 3 جملوں کے اندر قرآن کی عظمت کا بیان یہاں پر پنہاں ہے، پوشیدہ ہے۔ الرحمن بہت ہی رحم کرنے والا، یہ فعلان کے وزن پر، اس میں یہ مبالغے کا انداز ہے کہ اللہ کی رحمت جو ٹھاٹھے مارتا ہوا جس کے اندر جوش ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، جو فعلان کے وزن پر اس اللہ نے جو رحمان ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ رحمان ہی ہے کہ جو سب سے زیادہ اس کی صفت رحمت ہی کا انسانوں کو ضرورت بھی ہے، کہ جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ کوئی شخص جنت میں اپنے اعمال کی بنیاد پر داخل نہیں ہوگا بلکہ جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیری نہ کرے۔ اس کے اوپر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، تو انہوں نے آپ سے سوال بھی کر لیا، یعنی کہ جس طرح کہ میاں بیوی کے مابین بے تکلف بھی ہوتی ہے، تو آپ نے سوال بھی پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، محض اعمال کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، میں بھی جب تک کہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے۔ تو رحمت خداوندی جو ہے وہ جب شامل حال ہوگی تو وہ رحمت کا مظہر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ابتدا میں یہاں پر بیان کر دیا، الرحمن، کہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ رحمان۔ علم القرآن، اس رحمان کی رحمت کا مظہر اتم یہ ہے کہ اس نے سکھایا یہ قرآن، یعنی کہ سب سے چوٹی رحمت کی وہ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی کے، کوئی انسان بھی جو ہے اس کی رحمت کا جو ہے وہ کس درجے میں جو ہے وہ احاطہ کر سکتا ہے، سب سے بڑھ کر رحمت اللہ میں، وہ خالق ہے۔ اس کی رحمت کا مظہر اتم کہ اس نے یہ چوٹی کا علم، سب سے اونچا علم جو اس نے سکھایا وہ قرآن کا علم ہے، وہ علم القرآن، اس نے سکھایا یہ قرآن۔ تو اللہ کے ناموں کے اندر سب سے چوٹی کا نام الرحمن، پھر اس نے یہ قرآن سکھایا، تو جتنے بھی علوم ہیں ان میں چوٹی کا علم یہ قرآن، علم القرآن۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، اللہ کی کریشن کا جو کلائمیکس ہے وہ بھی انسان ہے، خلقت بیدی، اس نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے انسان کو، عالم امر اور عالم خلق دونوں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے۔ تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان ہے، وہ چوٹی کا نام اللہ کا، پھر چوٹی کا علم قرآن، اور پھر اس کی چوٹی کی کریشن، جو اللہ کی کریشن کا کلائمیکس ہے وہ انسان۔ علمہ البیان، پھر انسان کو جو شے اس نے چوٹی کی جو فیکلٹی عطا کر رکھی ہے، انسان کو بہت ساری فیکلٹیز اللہ نے دی ہیں، اس میں سب سے چوٹی کی فیکلٹی آف سپیچ ہے، اس نے سکھایا انسان کو بات کرنا، جو سب سے چوٹی کی صلاحیت انسان کو اللہ نے عطا کی۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کے اندر اور بھی صلاحیتیں ہیں لیکن سب سے اونچی صلاحیت گویا کہ انسان کو حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے، تو یہ جو بولنے کی قوت گویائی انسان کو اللہ نے عطا کی ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ انسان کا دیکھنا ہے لیکن کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ جن کا دیکھنا انسان سے بہت دور تک ہے، وہ کچھ تو ایسے جاندار بھی ہیں جن کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ان کو روشنی کی بھی باہر خارج میں ضرورت نہیں ہوتی، وہ اندھیرے کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں، اور انسانوں کی نگاہ سے بہت زیادہ تیز جو ہے وہ نگاہ ہے ان کی، بہت دور تک دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح کتنے جاندار ہیں جن کے اندر سونگھنے کی جو صلاحیت ہے، حس ہے، یعنی کتے کی جو صلاحیت ہے سونگھنے کی وہ انسان کو تو جو ہے وہ 100 گنا زیادہ ہے، اور انسان سے بہت آگے تک وہ جو ہے وہ سونگھ لیتا ہے۔ اسی طرح ہیئرنگ کی صلاحیت جو ہے وہ ڈاگ وسلز جو ہم پڑھا کرتے تھے اپنی فزکس میں، تو یہ جو ہے سائلنٹ وسل کے اعتبار سے آپ کہہ لیجئے کہ کتنے ڈیسیبل زیادہ ہے، کتنے جاندار ایسے ہیں، بالخصوص کتا ہو گیا، اور بھی جاندار ہیں بے شمار جو حیوانات پیدا کی ہے، ان کی سننے کی صلاحیت بہت تیز ہے لیکن انسانوں کی اتنی تیز نہیں ہے۔ لیکن جو بیان ہے یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ اللہ نے جو صلاحیت خاص انسانوں کو عطا کی ہے یہ کسی اور جاندار کو عطا نہیں کی۔ جو انسان کے بولنے کا معاملہ، نطق کا، یہ پھر گویا کہ انسان کے لیے خاص ہے۔
اور اس میں بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے جیسے اب آپ ظاہر ہے کہ عقل تو اللہ نے دی ہے، جانداروں کو بھی دی ہے، جانوروں کو بھی دی ہے، لیکن لوور اینیمل سے جیسے جیسے آپ اوپر کی طرف بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو انسان کا وہ معاملہ ہے کہ انسان کے برین کے اندر جو ہائیسٹ ایوالو فارم ہے، جو گرے ایریا ہے اس کا ہائیسٹ ایوالو جو ہوا ہے، وہ اس کی ویژن کا نہیں ہے. وہ ویژن ہے جو ٹھیک ہے جو پیچھے امیج بنتا ہے ریٹنا کے اوپر، لیکن وہ اتنا زیادہ جو گرے ایریا اس کا رقبہ اتنا نہیں ہے جو ویژن سے متعلق ہے یا ہیئرنگ سے متعلق ہے یا سونگھنے سے متعلق ہے. سب سے بڑا رقبہ اس گرے ایریا کا جو ہے وہ اس شے سے بحث کرتا ہے جو انسان کا قوت گویائی کا ایریا ہے. یہ جو آپ یوں کہہ لیجیے جو اسپیچ ایریا ہے انسان کا اس گرے ایریا کے اندر وہ سب سے بڑا ہے. اور اس کے بھی پھر دو حصے ہو جائیں گے، ایک یہ کہ بات کو سمجھنا، کلام کا فہم، اور پھر اس کو ریسپونڈ کرنا، اس کو جواب دینا. یہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں، یعنی کہ کچھ پہلے سمجھیں گے تو پھر ہی گویا کہ آپ جو ہیں وہ جواب دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو یہ اس اعتبار سے عطا کیا ہے کہ اس کو قوت گویائی اگر اس نے عطا کی ہے اور بولنے کی جو ہے اللہ نے صلاحیت انسان کو عطا کی ہے، تو یہ ہائی سب سے چوٹی کی جو صلاحیت ہے انسان کے اندر وہ یہ بولنے کی اسپیچ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس کو بولنے پر ملکہ ہو، بڑے بڑے لائرز جو ہیں بولنے پر ان کو مہارت حاصل ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے، اسی طرح ڈیموگاگز ہیں، کیسی کیسی جو ہے وہ اپنے عوام کے سامنے باتیں رکھتے ہیں اور جو اپنی لیڈریاں چمکاتے ہیں. یہاں پر یہ تین جملوں کے اندر، 4 آیات کے اندر 3 جملے کہہ دیے گئے، تو اب چوتھا جملہ جو محذوف ہے وہ خود تلاش کیجئے وہ کیا ہے. یعنی کہ الرحمن بہت رحم کرنے والا وہ اللہ ہے، جو اس کی رحمت، اس کی سب سے چوٹی کا نام، پھر اس نے سکھایا انسان کو یہ قرآن، یہ چوٹی کا علم، پھر خلق الانسان، پھر اس نے انسان کو تخلیق کیا، یہ اس کی کریشن کا کلائمیکس، علمہ البیان، پھر اس نے سکھایا انسان کو بات کرنا، یہ چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان. اب یہ کہ 3 باتیں کر دی گئی تو وہ چوتھی کیا شے ہے. جس طرح کہ ریشو پروپورشن میں ہم دیکھتے تھے کہ A ریشو B، پھر اس کے بعد پروپورشن، پھر C ریشو، اب جو D ہے وہ کیا ہے، وہ X، وہ چوتھی شے کیا ہے، وہ اس میں محذوف ہے. اور اس کو ایک حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں جو روایت عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ ہیں وہ کہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو اب دیکھیے اس کے اندر سیکھنا سکھانا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ دونوں ہیں، پہلے تو سمجھنا ہے اس کے بعد سمجھانا ہے. تو جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ جو قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، اس کا علم حاصل کریں اور تعلیم دیں، علم القرآن، تو یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ ہیں وہ کہ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. صرف اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کی زندگی چمکانا اور اپنا جو بھی لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو سٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے لگے رہنا اور اپنی لیڈریاں چمکانے کے لیے نہیں. یہ قرآن کے بیان کے لیے اگر اللہ نے تمہیں کوئی قوت عطا کر رکھی ہے، کوئی قوت گویائی تمہارے پاس ہے، تو یہ سب سے بڑی کتاب ہے، یہ سب سے بڑا مصرف ہے اس کا کہ اس کے بیان کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرو. ایک زندگی کیا 1000 زندگیاں بھی مل جائیں تو کم ہے، اس قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتا انسان. اس کے لیے اپنا تن من دھن کھپاؤ، اس قرآن پر ایمان لاؤ، اس کی تعظیم کرو، اس کا اکرام کرو، اس کی تعلیم دو، اس کی تبلیغ کرو، اس کو پہنچاؤ لوگوں تک. اور پہنچا نہیں سکتے جب تک کہ تم اس کو سمجھو نا، تو پھر اس کو سمجھو، تذکر کے لیول پہ بھی، تدبر کے لیول پہ بھی، اس پہ غوطہ زن ہو کر بھی اس کو سمجھو. پھر اس کی دعوت ہے، اس کی تبلیغ ہے، اس کی تبیین ہے، اور یہ کہ اس کو پڑھتے بھی رہا کرو، تلاوت ہے، ترتیل ہے، ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. تو یہ اصل میں علمہ البیان، تو جو اس نے تمہیں بات کرنا سکھایا ہے، اس کا سب سے بڑا مصرف خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، ان کی ایک گردش ہے. ظاہر ہے کہ اس کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے سے وہ چل رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے دن، اسی کے ذریعے سے آپ یوں کہہ لیجیے شب و روز، اور اسی کے ذریعے سے ہفتے اور ماہ و سال، اسی طرح پورا کیلنڈر جو ہے آپ کا چل رہا ہے. والنجم والشجر یسجدان، اور جو بھی ستارے بھی، یا یہ کہ پھر یہاں پر جو آگے شجر کے ساتھ پھر بیل بوٹے جو بھی جھاڑیاں ہیں وہ سب بھی، اور درخت یسجدان، وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں رحمان کے لیے. والسماء رفعها، اور آسمان پھر اس نے بلند کیا اسے. ووضع المیزان، اور اس نے قائم کر رکھی ہے اس آسمان کے اندر بھی ایک میزان، ایک ترازو. وہ ہے کہ یہ جو ایک اللہ نے
جو بھی اللہ کی جو کاسمک امپائر ہے اس کے اندر کاسمک بیلنس اللہ نے کریٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ جتنے بھی اجرام سماویہ ہیں، جتنے ستارے ہیں، جتنی بھی گیلیکسیز ہیں، جتنا پھر اس کے اندر سولر سسٹمز ہیں، جو پلینٹس ہیں، پلینٹوائڈز ہیں، یہ سارا جو ایک نظام ہے یہ بیلنس کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ قوت کشش ہے، کشش ثقل ہے ان کے اندر، یہ دو ایک آپس میں ایک دوسرے کو تھامے ہوئے بھی ہیں اور یہ بیلنس مینٹین بھی ہوا ہے۔ ذرا سا بھی فرق پڑ جائے، آپ کو معلوم ہے F=G(m1m2/r²) ہے، تھوڑا سا ڈسٹنس بھی آگے پیچھے ہو جائے، وہ ریڈیس، وہ آپس میں ان دونوں کے مابین جو فاصلہ ہے وہ بھی فرق پڑ جائے تو یہ گویا کہ گریویٹیشنل فورس ہے وہ تلپٹ ہو جائے، پورا نظام درم برم ہو جائے۔ اتنا محکم نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، ان کے مابین ایک اللہ نے ایک عدل، ایک توازن قائم کر رکھا ہے۔ وہ توازن کیا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ اب حکم ہے، ظاہر ہے کہ اللہ نے جیسے انسانوں کو حکم دیا، ایک پوری نظام اللہ چلا رہا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، تو اس کو بھی اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی کہ جو بھی اب تمہارے اندر میں نے ایک میزان برپا کر دی ہے، ایک بیلنس قائم کر دیا، اس سے تم آگے نہ بڑھو، اس سے زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور سیدھا رکھو اس وزن کو انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا، اس میں کچھ کمی بھی نہ کرو۔ تطغوا، آگے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور تخسروا، کمی نہ کرو، اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اس ترازو میں، اس تول میں جو بھی بیلنس ہے اس سے پیچھے کم بھی نہ کرو۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر ایسے کی ہے کہ چونکہ اس کے اندر میزان کا لفظ آیا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 آیات میں 3 مرتبہ میزان آیا، تو انہوں نے اس کا ترجمہ ترازو کے اعتبار سے کیا، تو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ترازو کے اعتبار سے کہ جو اللہ نے ایک میزان قائم کر رکھا، عدل و قسط پر پورا نظام برپا ہے، تو انسانوں تم بھی عدل و قسط پر معاملہ کرو، نہ تولنے میں کمی کرو، نہ زیادتی کرو، نہ زیادتی کا معاملہ ہو نہ کمی ہو، بلکہ انصاف کے ساتھ تولا کرو، کوئی کمی بیشی نہ کیا کرو۔ لیکن چونکہ جیسے یہ ایک کانٹیکسٹ جو چل رہا ہے، یہ التذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا چل رہا ہے، تو اس میں دیکھیے پہلے اشارہ ہو گیا سورج اور چاند کی طرف، اور پھر جو شجر ہیں، درخت ہیں، ان کے متعلق، اور پھر آسمان کے متعلق اشارہ ہوا، تو گویا کہ وہ اس کاسمک بیلنس کو ہی مینٹین کیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کا امر جو ہے وہ ہر شے کے اوپر ہے، اللہ حکم دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر شے بھی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی، تو ہم دیکھ کر آئے ہیں، لیکن تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ تسبیح کیسے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو آسمان ہے، اس کے اندر یہ پورا ایک محکم نظام ہے، اس کے اندر جو بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں، پورے پلینٹس ہیں، اور پورا یہ جو پلانیٹری سسٹم ہے، سولر سسٹم ہے، پھر گلیکسیز ہیں، ان کا بھی ایک پورا محکم نظام چل رہا ہے جو عدل کے ساتھ چل رہا ہے، ان میں ایک بیلنس مینٹین کیا۔ اسی سے پھر نیچے اتر کر برسبیل تنزل اب آپ دیکھیے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے پست کر دیا ہے، اس نے بچھا دیا ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ مخلوق میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اللہ نے تدریجاً نیچے اب آئے ہیں، بات کو نیچے لے کر آئے ہیں آسمانوں سے اتر کر کے، اب زمین کے اوپر اس کو بھی اللہ نے بچھایا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، ذات الاکمام، کہ وہ غلاف ان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، خوشوں پر ان کے جو ہیں وہ ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھی ہے، غلے ہیں، ذو العصف والریحان، بھس والے ہیں، یعنی کہ جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار بھی ہیں، اس کے اندر اور دوسری جو ہے وہ پھول بھی ہیں، اور یہ کے ساتھ میں جو ہے دوسری غذائیں بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں؟ تُكَذِّبَانِ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اب تم دونوں کون، وہ تو بیان ابھی آگے چل کے آ جائے گا، جن اور انس دونوں، ایک گروہ جن و انس۔ تو اب اس کے بھی دونوں معنی ہو جائیں گے اعلیٰ کے، اعلیٰ اللہ کی قدرت، اللہ کی صنائی وہ بھی ہے، اور اللہ کی نعمت، تو دونوں کو جمع کر لیجئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی قدرت کو، اس کی کون کون سی صنائی کو، اور کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے پیدا کیا انسان کو ایک سوکھی ہوئی خشک مٹی سے جو کھنکنے والی ہے، بجنے والی ہے، کالفخار، جو ٹھیکری کی طرح آپس میں کھنکتی ہے، بجتی ہے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے پیدا کیا جنات کو بھی آگ کی لپٹ سے، شعلے سے، من نار، آگ کے، جو بھی ایک فلیم ہے، جس طرح میں نے عرض کیا تھا، اس کا ایک انویزیبل حصہ جو اس کے ٹاپ پہ جو سب سے زیادہ اس میں حدت اور حرارت ہوتی ہے، اس سے تخلیق کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشارق کا بھی اور دونوں مغارب کا بھی۔ اب دیکھیے چونکہ یہاں پر تثنیہ کی مناسبت سے تثنیہ کا ہی صیغہ استعمال کیا گیا، اور دیکھیے کہیں قرآن میں مشرق اور مغرب آتا ہے، کہیں قرآن میں آتا ہے رب المشارق والمغارب، اور کہیں اب یہاں پر یہ مشرقین اور مغربین آ گیا۔
تو ہر اعتبار سے فٹ بیٹھتا ہے. یہ اللہ کا کلام اتنا جامع ہے. دیکھیے مشرق اور مغرب تو واضح ہے، ایک اعتبار سے آپ کے لیے جو مشرق ہے وہ جا کر پھر مغرب بن جائے گا. پھر مشارق اور مغارب بھی، وہ مشارق اور مغارب کا رب ہے. تو کیا معنی؟ کوئی حصہ ایسا نہیں ہے زمین کا اور اس کا کہ جس کے لیے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ مشرق بن جاتا ہے اور پھر وہ وہی مغرب بھی بنتا ہے. یعنی کہ ہر نقطہ جو ہے وہ زمین کا مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے. کسی نہ کسی وقت سورج وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے، طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ کسی نہ کسی وقت وہاں پہ غروب بھی ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ مشرق بھی بن جاتا ہے مغرب بھی بن جاتا ہے. اور پھر تیسرے اعتبارات سے کہ 2 مشارق اور 2 مغارب. یعنی کہ آپ یوں دیکھیے کہ اس وقت جو آپ کا مشرق ہے سورج طلوع ہوگا اور ایک وقت آئے کہ مغرب میں جا کر غروب ہو جائے گا، لیکن یہ ریلیٹیو ٹو یو ہے، آپ کے ریلیٹیولی یہ مشرق سے مغرب تک گیا. پھر جو مغرب آپ کے اکارڈنگلی ہے وہ اس سے آگے جو گلوب کا حصہ اس کے اعتبار سے تو وہ مشرق بن جائے گا، اور جو آپ کا مشرق ہے وہ اس کے لیے مغرب بن جائے گا. لہٰذا ایک مشرق اور ایک مغرب، اور پھر یہ مغرب اور یہ مشرق، تو 2 مشارق اور 2 مغارب ہو گئے. یعنی گلوب اس وقت جو مغرب آپ کا ہے اس کے حساب سے جو گلوب کا دوسرا پیچھے والا حصہ ہے وہ اس اعتبار سے وہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کیوں کہہ لیجئے کہ جو اس وقت آپ کا مغرب ہے وہ بیسیکلی اس کے لیے مشرق بن جائے گا، اور جو آپ کا مشرق ہے وہ مغرب بن جائے گا. تو 2 مشارق 2 مغارب، رب المشرقین و رب المغربین. مشارق دونوں مشارق کا بھی رب ہے اور دونوں مغارب کا، دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا رب. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو، اس کی کون کون سی صنائی کو، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان. اس نے تو جاری کر دی ہیں 2 دریا یا 2 سمندر کہ وہ دونوں آپس میں ملتے بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی میں اس کی شان کیا ہے؟ بینہما برزخ لا یبغیان. ان دونوں کے مابین ایک پردہ بھی حائل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، تجاوز نہیں کرتے. یعنی کہ 2 پانی چل رہے ہیں، ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کی ڈینسٹی ڈیفرنٹ ہوگی، دوسرے کی ڈینسٹی ڈیفرنٹ ہوگی. پانی آپس میں دونوں ملے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک پانی کی رو چل رہی ہے، معلوم ہوا کہ یہ گرم پانی کی رو ہے، یہ معلوم ہوا سرد پانی کی رو ہے. تو کہیں ساتھ میں جو ہے وہ ایک طرح کا پانی چل رہا ہے، اس کی ڈینسٹی کچھ اور ہے، دوسرے کی ڈینسٹی کنٹراسٹ اور ہے. تو چل دونوں آپس میں ملتے بھی ہیں، دونوں سمندر پانی آپس میں ملا ہوا بھی ہے، لیکن دیکھیے جو کانسٹیٹیوئنٹس ادھر ہیں وہ ادھر رہ جاتے ہیں، واٹر مالیکول ادھر آ جاتے ہیں، اور جو کانسٹیٹیوئنٹس ادھر ہیں اس کا ڈینسٹی کنٹراسٹ اس کی نسبت مختلف ہے. لیکن پانی جو ہے وہ مکس بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں کانسٹیٹیوئنٹس ادھر ہی چل رہے ہیں. تو ساتھ میں یہ 2 پانی ہیں جو ساتھ میں 2 روئیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو بہہ رہی ہیں. یہ جس طرح آپ نے اٹک پر دیکھا ہوگا دریائے سندھ اور دریائے کابل، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چلتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ کہ دونوں کا پانی مکس بھی ہو رہا ہے اور لیکن درمیان میں برزخ بھی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو، کون کون سی نعمت کو، کون کون سی صنائی کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی بھی اور مونگے بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو کون کون سی اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی تم قدرت کو، اس کی صنائی کو اور اس کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور اسی کی ملکیت ہیں جو بھی جہاز ہیں جو اونچے کھڑے رہتے ہیں. یعنی کہ بادبانی جہاز ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، تو کیسے پہاڑ کی مانند کھڑے ہوتے تھے. فی البحر کالأعلام. سمندر میں ایسے کھڑے گویا کہ جیسے پہاڑ ہیں. اور آج جو آپ کے پاس جہاز ہیں وہ تو گویا کہ پہاڑ سے کم نہیں ہے. جو سمندری جہاز، بحری جہاز آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے طویل، اور دیکھیے کس قدر ان کی جو منو ٹنوں ان کا وزن ہوتا ہے، پہاڑ کی مانند گویا کھڑے ہوتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو کون کون سے اپنے پروردگار کی تم نعمتوں کو، اس کی صنائی کو، اس کی قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان. اب دیکھیے یہاں پر آیت 25 تک اللہ کی صنائی، اس کی قدرت، اس کا بیان آ گیا. ابتدا میں جو میں نے 4 آیات نوٹ کروائیں اس میں قرآن کی عظمت کا بیان. اب دیکھیے اس سے آگے تذکرہ چلے گا اہل جہنم کا. یہاں پر اہل جہنم کا تذکرہ پہلے ہے، پھر اہل جنت کا تذکرہ آئے گا. 2 قسم کی جنات یا 4 قسم کی جنات کہہ لیجئے. ایک قسم کی جنت چھوٹے درجے کی اہل ایمان کے لیے، اور اسی طرح ایک چھوٹے درجے کی جنت جنات کے لیے. پھر انسانوں میں سے ایک طرح کی جنت آگے بڑھ جانے والوں کی جو آگے نکل جائیں گے ان کے لیے اونچے درجے کی جنت. اسی طرح جنات کے لیے جو 4 جنات کہہ لیجئے یا 2 گروہ کہہ لیجئے انسانوں میں سے، 2 گروہ جنات میں سے. تو 2 طرح کی جنت انسانوں کے لیے اور اسی طرح کی جنت ملتی جلتی جنات کے لیے جو ان کے ذوق کے مطابق ہوگی. لیکن اس سے پہلے اہل جہنم کا تذکرہ ہے. جب ہم جائیں گے سورۃ الواقعہ میں تو وہاں ترتیب الٹ جائے گی. وہاں اہل جنت کے جو 2 گروہ ان کا تذکرہ پہلے ہے اور اہل جہنم کا بیان بعد میں ہے.
کل من علیہا فان، ہر ایک جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا آپ کے اللہ کی ذات، باقی رہے گی آپ کے رب کا چہرہ، ذو الجلال جو صاحب جلال ہے، بزرگی والا بھی ہے، والاکرام اور عزت والا ہے، یعنی کہ آپ کے رب کا چہرہ یا آپ کے اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ آیات متشابہات میں سے گویا کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے، یہاں پر بس اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ پوٹینشلی جو ہے وہ تو ہر شے فانی ہے، تو جو موجود بھی ہے تو وہ تو اللہ کے اذن سے موجود ہے، تو آخر میں بھی اللہ جس کو چاہے گا ہٹا دے گا، وہ کل اللہ کی ایک علیحدہ ذات جو ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی تم اپنے رب کی نعمتوں کو، اس کی قدرتوں کو، اس کی صنائی کو تم جھٹلاؤ گے، یعنی کہ جو بھی کچھ تمہاری جو زندگی ہے، جو تمہارا اپنا وجود ہے، تمہاری اپنی حیات ہے، وہ بھی مستعار ہے، تمہاری اپنی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، رزق ہے، روزی ہے، علم ہے، ہر شے گویا کہ اللہ کا تمہیں دیا ہوا ہے، تمہارا اپنا تو نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگوں تم تو سب کے سب اللہ کی جانب، اللہ کی جناب میں فقیر ہو، اور وہ اللہ ہے جو غنی ہے اپنی ذات میں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کے در کے سوالی ہیں، وہی سوال کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے اسی سے جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ غنی ہے، تم فقیر ہو۔ کل یوم ہوا فی شأن، اور ہر دن وہ اللہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، ایک نیا اس کا جو ہے اس کی مصروفیت ہوتی ہے، نیا اس کا شغل ہوتا ہے۔ یہ تو ہم دیکھ کر آئیں کہ اللہ کا ایک دن ہمارے اعتبار سے 1000 سال بنتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، تو جو ایک اللہ کا دن ہے وہ ہمارے اعتبار سے 1000 سال ہے، لیکن وہ پلاننگ کر دیتا ہے تمہارے لیے 1000 برس کی، تو اس کے لیے تو ہر دن جو ہے وہ ایک نئی شان ہے، وہ کوئی اسٹیٹک حقیقت نہیں ہے اللہ، اس کا تو نئی شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے، ہر آن وہ ایک نئی شان کے اندر ہوتا ہے، تو ہر دن اس کا ایک ظہور ایک نئی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، تو ان قریب ہم تم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، اے دو بھاری قافلوں، اے دو بڑے گروہوں، اے جن و انس، ایک اجل وقت مقرر ہے، وہ جب آ جائے گا اس کے بعد ہم تمہارا حساب چکتا کر دیں گے، جنت اور جہنم جب تو اٹھائے جاؤ گے دوبارہ تو پھر اپنی قبروں سے نکل آؤ گے، اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے کہ کون جو ہے فروح و ریحان میں ہے، وہ جنت و نعیم میں ہے، اور کون جو ہے وہ جہنم، اہل جہنم بن گیا، وہ جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ ان قریب ہم تمہارے سے بھی فارغ ہو جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو، صنائیوں کو، اور اس کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ یا معاشر الجن والانس، اب یہاں سے براہ راست خطاب شروع ہو گیا۔ اب اس کے اندر دیکھیے کہ جن اور انس دونوں کا تذکرہ آ گیا۔ اے جماعت گروہ، اے گروہ جن و انس، ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض فانفذوا، کہ تم نکل جاؤ آسمانوں کے کناروں اور زمین کے کناروں سے، تو تم نکل جاؤ۔ لا تنفذون، تم نہیں نکل سکو گے الا بسلطان، مگر اللہ کی سند کے ساتھ، اللہ کے غلبے کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ، اس کی سطوت کے ساتھ۔ یہ پھر مشکلات القرآن میں سے ہے۔ دیکھیے ایک بات تو میں جیسا کہ عرض کرتا رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ تو ان کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مٹی سے بنا ہے، انسان اس زمین میں وہ موجود ہے۔ اب جو بھی انسان اس زمین سے بھی نکل کر باہر جا رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ جو بھی مشینز کو استعمال کر کے اور انرجی کو، راکٹس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس سولر سسٹم کے اندر تک ہی ہماری رسائی ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ کچھ معلوم نہیں ہم کہاں تک جا پائیں گے۔ ابھی تو ہم مریخ تک گئے ہیں یا چاند تک گئے ہیں، اس سے آگے ہم کہاں تک جا پاتے ہیں یا کہاں تک ہم پہنچ پاتے ہیں، سولر سسٹم کے اندر ہی، یعنی کہ ایک گمان سا ہے کہ اس سے شاید باہر نکلنا بھی ناممکن ہو جائے، بلکہ اس کے اندر بھی سارے سیاروں تک پہنچنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ابھی تو فی الوقت جو ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ناممکن سا نظر آتا ہے۔ اسی طرح جنات جو ہیں وہ لو کی لپٹ سے، جو آگ کی لپٹ ہے، اس سے وہ تخلیق کیے گئے ہیں۔ تو اب جو جنات کا معاملہ ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، گمان غالب یہی ہے کہ وہ بھی اسی سولر سسٹم کے اندر تک ہی جو ہے وہ رہ پاتے ہیں، اس سے باہر ان کی ایکسیس نہیں ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ اب جو یہاں پر جو بات آئی ہے کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر اللہ کی سند کے ساتھ، یہاں پر یہ جو مگر الا بسلطان آ گیا ہے، تو یہ گویا کہ اب یا تو کچھ کہہ نہیں سکتے یقین کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ بھی ایک رائے ظاہر کی گئی ہے کہ
یعنی ممکن ہے کہ جس طرح اب آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کے اندر تو ظاہر ہے وہ پکارتے ہوں گے اہل جہنم کہ آج ہمیں موت دے دی جائے، ہم معدوم کر دیے جائیں، ہم ختم ہو جائیں کسی طرح۔ تو جب بھی قرآن مجید کے اندر اس طرح سے آتا ہے کہ زمین اور آسمانوں کی بات ہوتی ہے تو یہ گویا کہ کل کائنات ہوتا ہے، تو اس سے باہر نکل جانا گویا کہ معدوم ہو جانا ہے، ختم ہو جانا بالکل۔ تو یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو بھی ہماری ایگزسٹنس ہے اس کو ختم کر کے جو ہے رجوع ہمارا اللہ ہی کی طرف ہونا ہے، واپس لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اہل جہنم تو چاہیں گے کہ معدوم کر دیا جائے اور ختم ہو جائے، زمین پھٹے اور کسی طرح ان کی خلاصی ہو۔ تو یہ جو معدوم ہونا بھی ہے یہ ہوگا بھی تو اللہ بسلطان، بہرحال یہ مشکلات القرآن میں سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے متعلق جو ہے وہ کیا رائے ہے۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نکل نہیں سکو گے مگر یہ کہ اللہ کی سند کے ساتھ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو، اس کی کون کون سی صنائی کو، کون کون سی خلاقی کو تم جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، تو چھوڑا جائے گا تم دونوں پر شعلہ ایک آگ سے، ونحاس فلا تنتصران، اور وہ آگ بھی ایسی ہوگی کہ وہ دھواں ہوگا، اس کے اندر دھوئیں والی آگ، فلا تنتصران، تو پھر تم بدلہ نہ لے سکو گے، مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی ہے گروہ جن و انس تم دونوں کون کون سی اس کی نعمت کو، کون کون سی اس کی صنائی کو، اس کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، جب پھٹ جائے گا آسمان تو گویا کہ وہ تو ہو جائے گا ایک گلابی رنگ کا، کہ جیسے کہ کوئی سرخ ہو جاتا ہے بالکل چمڑے کی مانند، اس طرح کا کوئی گلابی سرخ رنگ، یعنی کہ جس طرح کا رنگ ہو جاتا ہے جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، جب تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو نیچے جو گلابی سی اس کی تلچھٹ رہ جاتی ہے گلابی رنگ کی، یہ گویا کہ اس طرح آسمان ہو جائے گا جب وہ پھٹ جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون کون سی اپنے رب کی قدرتوں کو، اس کی صنائی کو، اس کی نعمتوں کو تم اب دونوں جھٹلاؤ گے۔ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، پھر اس دن پوچھا نہیں جائے گا، یعنی کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس روز اس کے گناہ کے بارے میں، نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو خود ہی معلوم ہوگا اس روز، اور نگاہ سے، چہرے سے معلوم ہو جائے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس روز تو ظاہر ہے کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے بڑے بشارت والے، ان کی چہروں سے ہی معلوم ہو رہا ہوگا بڑی انہوں نے جو کوشش کاوش محنت کی، آج اچھا بدلہ ان کو ملے گا۔ تو چہرے اس دن مرجھائے ہوئے کچھ پڑے ہوں گے، تو جو بھی ہوگا معاملہ چہروں سے واضح ہو جائے گا۔ فیس از دی انڈیکس آف یور مائنڈ، اس دن تو گویا کہ ابھی آگے چل کے آ بھی جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم کون کون سی نعمتوں کو، اس کی اللہ کی قدرت اور صنائی کو جھٹلاؤ گے۔ اے گروہ جن و انس، یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے جائیں گے اس روز مجرم اپنے چہروں سے، ان کے چہرے کی علامات ہی کافی ہوں گی، اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا جرم کر کے آئے ہیں۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو پکڑا جائے گا انہیں ان کے پیشانی کے بالوں سے، ان کے جو بال ہیں پیشانی کے ادھر سے اور قدموں سے، اور اٹھا کر کے ان کو پھر ٹاس کر دیا جائے گا جہنم میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی اب تم اپنے پروردگار کی قدرتوں کو، اس کی صنائی کو اور اس کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے گروہ جن و انس تم دونوں، ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، کہا جائے گا یہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اپنی زبان حال سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ بہا المجرمون، اس کو مجرم لوگ یہ کرتے تھے۔ یطوفون بینہا، وہ چکر لگائیں گے اس جہنم کے مابین، وبین حمیم آن، اور ظاہر ہے کہ جب ان کو پانی پینے کی جب پیاس لگے گی شدید تو سخت گرم پانی کے مابین کھولتا ہوا پانی ان کو وہ پیش کیا جائے گا، اس کے اندر ان کا گھومنا پھرنا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے اپنی پناہ میں کر لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے برخلاف وہ لوگ جو ڈرتے رہے، جو ڈر گیا بندہ، مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان، اس کے لیے تو دو باغ ہیں، یعنی کہ دو جنتیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتا رہا رحمان سے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اب وہ دو جنتوں سے کیا مراد ہے؟ ایک جنت تو ہے وہ جنات کے لیے اور ایک جنت ہے انسانوں کے لیے، اور یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اب اس کے اندر بھی جو دو جنات ہیں اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیے گا کہ آگے چل کے وہ تذکرہ آ جائے گا
یہ دو طرح کی جنتوں کا بیان بھی ہوگا، وہ میں نوٹ کروا دوں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو، کون کون سی اس کی نعمتیں ہیں ان کو تم جھٹلاؤ گے، کون کون سی اس کی صنائی ہے اس کو تم جھٹلاؤ گے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں شاخوں والے ہیں، بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ یعنی کہ ابھی جو جنت کا تذکرہ ابتداءً آئے گا، ایک تو وہ جنت ہے کہ جس کا درجہ کچھ کم تر ہے، ایک اس سے اونچے درجے کی جنت ہے، جس طرح کہ اصحاب الیمین ہے دائیں ہاتھ والے، اس کا بیان آئے گا سورۃ الواقعہ میں چل کے، تو ان کے لیے بھی جنت ہے۔ اور ایک ہے کہ اصحاب المقربین جو بہت آگے بڑھ گئے، نیکیوں میں اتنی سبقت لے گئے، اور سابقون السابقون اولئک المقربون، وہ سبقت لے جانے والے گروہ میں شامل ہو گئے، تو ان کی جنت کے تو کیا ہی کہنے۔ لیکن اس سے کم تر بھی جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اصحاب الیمین کے بمثل آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ ان کے لیے ایک جنت ہے۔ کئی شاخیں ہوں گی اس جنت کی بھی، فیہما عینان تجریان، کہ ان دونوں میں دو چشمے ہیں، دونوں بہہ رہے ہوں گے، یعنی کہ ایک ایک جنت میں ایک ایک چشمہ، ایک جنت ہے جنات کے لیے، ایک جنت ہے انسانوں کے لیے، کیونکہ دیکھیے جو پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے تثنیہ کے صیغے کے ساتھ چل رہا ہے، تو انسان اور جنات، تو ایک جنت انسانوں کے لیے، ایک جنات کے لیے، کیونکہ جنات کا جو ذوق ہے، جو ان کا شوق ہے، جو ان کا اشتیاق ہے، جو ان کا مذاق ہے وہ مختلف ہے، جو انسانوں کا ذوق، شوق، اشتیاق، مذاق وہ مختلف ہے، لہٰذا ان کے لیے اس کے بقدر جنت ہوگی، ان کے لیے اس کے بقدر، ان کی جو انٹرسٹس ہیں اس کے بقدر۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے اندر بھی ابھی ابتدا میں جو جنت کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ کم تر درجے کی جو جنت ہے، پھر آگے چل کے مقربین کی جو جنت ہے اس کا تذکرہ آئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی تم اپنے رب کی قدرتوں کو، اس کی صنائی کو، اس کی جو بھی نعمتیں ان کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر پھل سے دو دو قسمیں ہوں گی، یعنی کہ ظاہر ہے کہ جو بھی جوڑوں کی صورت میں ان کو جو بھی پھل بھی ان کو نوازے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے پروردگار کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، سب تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فرشوں پر، ایسے بچھونوں پر کہ ان کے استر ہوں گے موٹے ریشم کے۔ وجن الجنتین دان، اور پھل دونوں باغوں کے وہ قریب ہی جھک رہے ہوں گے نیچے کی طرف، قریب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی تم اپنے رب کی قدرت کو، اس کی صنائی کو، اس کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی، یعنی کہ عورت میں جو حیا ہے، جو شرم ہے، وہ بھی اس کے حسن کا حصہ ہے، تو نیچی نگاہیں رکھنے والی عورتیں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، تو نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے اس سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ جو جنوں کے لیے ان کی مناسبت سے بیویاں ہوں گی، اور انسانوں کے لیے ان کی مناسبت سے، تو جنات کے لیے جو ان کی بیویاں ان کو کسی جن نے یا کسی اور نے نہیں چھوا ہوگا، اسی طرح انسانوں کے لیے جو ان کی مناسبت سے ان کی بیویاں ان کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی تم اپنے رب کی نعمتوں کو، اس کی قدرتوں کو، اس کی جو بھی صنائی ہے اس کو تم جھٹلاؤ گے اے گروہ جن و انس۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ عورتیں ایسی ہوں گی جو ان کی بیویاں ہیں، گویا کہ یاقوت اور مرجان یعنی کہ لال اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو، کون کون سی قدرتوں کو، اللہ کی کون کون سی صنائیوں کو تم اپنے پروردگار کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان ہی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی تم اپنے رب پروردگار کی نعمتوں کو، اس کی قدرتوں کو، اس کی صنائیوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے اے گروہ جن و انس۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں جنات کے علاوہ اور بھی دو جنات ہیں، اس کے پرے اور بھی جنتیں ہیں، یہ گویا کہ اب ایک اور اونچے لیول کی جنت۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، تو یہ اصحاب الیمین کی جنت جو تھی اس میں تو آپ نے دیکھا وہ جنت کا تذکرہ آیا، اب اس کے بعد یہ اصحاب المقربین جو ان سے آگے بڑھ گئے ان کا تذکرہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو، کون کون سی صنائیوں کو، کون کون سی نعمتوں کو اے گروہ جن و انس تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، دونوں باغ بہت گہرے ایسے ہوں گے جو سیاہی مائل سبز باغ ان کو دیے جائیں گے، بڑی گہرے سبز رنگ کے۔
اب دونوں باغ کیا، ایک جنت اسی طرح مقربین جنات میں سے بھی ہے، مقربین انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو یہ سیاہی مائل سبز کہ جس میں سبزہ ہے لیکن اب وہ اتنا ڈارک سبزہ ہے کہ گویا کہ وہ سیاہی مائل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے پروردگار کی، کون کون سی صنائیوں کو، قدرتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے جو دونوں جوش مارتے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیے بات سمجھ لیجئے کہ جو پچھلی جنت کا جو تذکر آیا تھا اس کے اندر ایک اعتبار سے یہ بھی ایک چیزیں جو بیان ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو مضمون تھا وہ کچھ مختلف تھا، پھر گویا کہ اس کے اندر ایک اشارتاً آپ کہہ سکتے ہیں کنایتاً عجمی ذوق کی چیزیں وہ بتلائی گئی تھیں کہ جنت میں کیا ہے۔ جو عربی ذوق کی چیزیں ہیں جنت میں وہ تو ظاہر ہے کہ اس جنت میں بھی اصحاب الیمین میں بھی عجمی جائیں گے، عربی بھی جائیں گے، اسی طرح عرب اور عجم اور جو بھی نیک لوگ ہیں وہ اس جنت میں بھی جائیں گے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا جو ذوق زیادہ نمایاں ہے وہ دیکھیے جو سیاہی مائل سبز، اب وہ جو کھجوروں کے درخت ہوا کرتے تھے عرب کے اندر، تو وہاں پر پھر جو بھی اس اعتبار سے سبزہ ہوا کرتا تھا اس کا بیان، اس کی طرف اشارہ۔ پھر یہ کہ پورا یہ پہاڑی علاقہ تھا، ابلتے ہوئے چشمے وہاں پر تھے، تو سیاہی مائل سبز کھجور کے جو بھی باغات ہوا کرتے تھے اور چھاؤں وغیرہ گہری اور گھنی، اور اسی طرح جو پہاڑی علاقہ ہے اور اس کے اندر جو چشمے ابل رہے ہیں یہ سارا عرب کا منظر ہے۔ تو کچھ اس ذوق کی بھی کچھ عکاسی یہاں پر کر دی گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کون کون سی اللہ کی قدرت، کون کون سی صنائی، اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی کوئی ایک ہو تو جھٹلائے انسان، ایک میں انسان ایکسکیوز دے، ایک میں انسان کہے ایسے نہیں ایسے تھا، کس کو؟ وہ تو ہم نے دیکھ کر آئے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا تم احصاء بھی کرنا چاہو، احاطہ بھی کرنا چاہو، نہیں کر سکتے۔ کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، اس کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے تم اس کی نعمتوں کو۔ ہو جائے کہ تم جھٹلانے کے لیے بھی کہیں آپ کے پاس ایک پورا موجود تو یہ بلک ہے، اس کو جھٹلانا ہے۔ ابھی تو تم شمار نعمتوں کا ہی نہیں کر سکتے، جھٹلانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تم ان نعمتوں کا پورا ادراک نہیں ہے، جھٹلانا کا ہے کو، وہ تو وہاں تک پہنچنا ہی ممکن نہیں ہے۔ پہلے نعمتوں کا تو ادراک پورا کرو نا، اس کے بعد جھٹلانے کی طرف آنا۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں میں پھل بھی ہوں گے اور کھجور کے درخت بھی اور انار بھی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اپنے پروردگار کی کس کس قدرت کو، کس کس صنائی کو، کس کس نعمت کو تمہیں گروہ جن و انس تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان، اس میں نیک سیرت اچھی خوبصورت عورتیں ہوں گی عمدہ۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں جو مستور ٹھہرائی ہوئی، رکی رہنے والی خیموں میں۔ اب دیکھیے عرب آبادی جو تھی، دیکھیں پیچھے کھجور کا تذکرہ آیا، رمان کا، انار کا، اور پھر اب خیموں کا تذکرہ آ گیا۔ وہی میں نے کہا کہ عرب مزاج جو ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ یہاں پر ایمفیسائز کیا گیا، عربی ذوق کو۔ تو جو عرب آبادیاں تھیں اس میں تو ظاہر ہے کہ رکی رہنے والی وہاں پہ خیمے لگے اس میں، یعنی کہ وہ جو ایسی حوریں ہوں گی یا ایسی خواتین ہوں گی، ایسی عورتیں ہوں گی جو شمع محفل نہیں بنتی ہوں گی بلکہ چراغ خانہ بنتی ہوں گی، وہاں پہ نگاہیں جھکانے والی، یہاں پہ وہ ٹھہرنے والی اپنے اپنے خیموں میں۔ وہ جس طرح ملتی جلتی بات وقرن فی بیوتکن ہم دیکھ کر آئے، اسی سے ملتی جلتی بات ابھی جنت کے اندر۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں جو مستور ٹھہرائی ہوئی ہیں خیموں کے اندر۔ اور یہاں پہ بھی نوٹ کیجئے کہ جو لفظ حور ہے وہ اس قسم کی جنت کے ساتھ اس کا بیان آیا ہے، اور سورۃ الواقعہ کے اندر بھی یہ قدر مشترک ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب سورۃ الواقعہ میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی جو لفظ حور ہے وہ اسی دوسری طرح کی جو جنت ہے، یہ جو خاص جنت ہے مقربین والی، آپ کہہ لیجئے کہ جو علیحدہ جس کو کہا گیا ہے، تو اس کے اندر جو ہے یہ حور کا لفظ ملے گا، وگرنہ جو پہلے آیا تھا اس کے اندر عورت کا لفظ تھا۔ یہ کہ ان کی جو ہے جو ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ان کو قاصرات الطرف کا الفاظ آئے، نیچی نگاہوں والی عورتیں جو تھیں محذوف ہے، وہ ان کا بیان تھا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو کون کون سی تمہارے پروردگار کی قدرت ہے، صنائی ہے، اس کی نعمتیں ہیں، تم اپنے رب کی یا گروہ جن و انس تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ یعنی کہ جو جنات کی بیویاں ہیں ان کو ظاہر ہے کہ کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا، اور جو انسانوں کی بیویاں اسی طرح ان کو کسی انسان نے جو ہے وہ اس تک کوئی رسائی نہیں، اینڈ وائس ورسا بھی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سب تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے وہ سبز قالینوں پر، مسندوں پر،
وَأَبْقَرِيٍّ حِسَان، اور انتہائی نادر اور نفیس بچھونوں پر ان کی وہ مسندیں ہوں گی جس پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی قدرت کو، کس کس صنائی کو، کون کون سی نعمتوں کو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے پروردگار کی تم جھٹلا پاؤ گے؟ نہیں جھٹلا سکتے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت والا نام ہے آپ کے رب کا جو صاحب جلال ہے، بڑائی والا ہے، اور اکرام عظمت والا ہے، بہت عزت والا ہے۔ تو دیکھیے سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، نہ کسی نبی کا تذکر آیا، نہ کسی رسول کا، نہ وحی کا، کوئی تذکرہ نہیں۔ ابتداءً آپ نے دیکھا کہ 4 آیات کے اندر 3 جملے وہ قرآن کی عظمت کا بیان، پھر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا بیان، التذکیر بآلاء اللہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جو بیان ہمیں ملا اس کے اندر آپ کو اہل جہنم کا بیان ملا پہلے، اور اس کے بعد پھر اہل جنت کا بیان۔ اسی کے اندر 2 طرح کی جنتیں آپ کہہ لیجئے، یا 4 طرح کی جنات کہہ لیجئے کہ جنات کی 2 جنتیں اور انسانوں کی 2 جنتیں، یا 2 گروہ جن و انس، ان کا بیان آیا ابتدا میں۔ جو اہل جنت تھے ان کے جو جنوں اور انسانوں میں سے ایک گروہ ہے، اور پھر بعد میں جو جنت ہے اس کے انسانوں گروہوں میں سے ایک جو تذکرہ آ گیا، ایک گروہ کا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اس کا تذکرہ آیا، اور باقی وہی اللہ کی آیات آفاقیہ اور انفسیہ، التذکیر بآلاء اللہ، اس کا بیان بھی سورہ مبارکہ میں آپ کو مل گیا۔ اب جب سورۃ الواقعہ آئے گی تو اس میں آپ اگلی سورت جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس کا میرر امیج آئے گا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔